السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، ایک طرف اسلام آباد ایکارڈ کا ابھی فضاؤں میں گونج ہے اور مذاکرات کی کامیابی اور اس کی نئی تاریخ کے اعلان کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن دوسری طرف ٹرمپ صاحب نے مشرق وسطیٰ میں نیا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ آبنائے ہرمز کو نہ صرف کنٹرول کریں گے بلکہ اس کا گھیراؤ انہوں نے کر لیا ہے اور وہ کسی صورت میں امریکہ کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے ہیں، ایران اس کے لیے بہت کنونس تھا، لیکن جب مذاکرات ہوئے تو انہوں نے یورینیم ہمارے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جب ہرمز کا ایشو ٹرمپ صاحب لے کے آئے تو چائنا بھی بولا، چائنا نے کہا کہ ہرمز تو کھلا ہوا تھا، وہ تو آپ کی وجہ سے بند ہوا، آپ نے یہ سارے مسائل پیدا کیے جو پوری دنیا بھگت رہی ہے۔ تو آج بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس کچھ ہوئی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو ایرانی وزیر خارجہ نے قطر کے وزیر خارجہ سے گفتگو کی ہے مذاکرات کے حوالے سے، موجودہ جو حالات ہیں اس کے حوالے سے ان کو اعتماد میں لیا ہے۔ پھر ایرانی وزیر خارجہ نے سعودی وزیر خارجہ سے بھی تفصیلی گپ شپ کی ہے۔ ترکی کے وزیر اعظم طیب اردگان کہتے ہیں کہ جی اگر اسرائیل نے اب کوئی شرارت کی اور سیز فائر کو خراب کرنے کی، توڑنے کی کوشش کی یا ایران پر یا لبنان پر حملہ کیا تو ہم سمجھیں گے کہ وہ ترکی کے اوپر حملہ ہے اور اس کا جواب ٹرکی دے گا۔ ساتھ ہی ساتھ رشین وزیر خارجہ بیجنگ پہنچ گئے ہیں اور بیجنگ سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ ظاہر ٹرمپ کے لیے تو بڑی خوفناک ہیں، ایران کے لیے بڑی حوصلہ افزا ہیں۔ ٹرمپ ایک طرف چائنا پہ یہ الزام لگا رہا ہے کہ ایران کو انہوں نے بڑے خوفناک ہتھیار دے دیے ہیں۔ حقیقت کیا ہے، کون کہاں کھڑا ہے، اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پینل جو موجود ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی دفاعی تجزیہ کار ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں۔ میاں زبیر صاحب AMM کے پاکستان کے چیئرمین ہیں، وہ ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں۔ برسٹر شاہد مسعود PTI سے تعلق ہے، وہ آج ہمارا ساتھ دیں گے اس نشست پہ۔ عظیم میاں یاسین مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ اخوند زادہ چٹان پیپلز پارٹی سے تعلق، وہ بھی آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہے۔ بریگیڈیئر غضنفر صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے، یہ ٹرمپ کی جو غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں، جو حرکتیں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ دوبارہ سے معاملات کو خراب کر دیں؟ بہت بہت شکریہ زبیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ سے ویسے ہمارے کیجول ملاقاتوں میں نے آپ سے عرض کیا تھا اور ویسے میرا یہ تھیسس تھا کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جو پاکستان کی ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک وکٹری تھی کہ پاکستان کوئی 41 ایئرز کے بعد یہ کوشش کی کہ جہاں ایرانین ڈیلیگیشن اور امریکن ڈیلیگیشن فیس ٹو فیس بیٹھا ہوا تھا، بات چیت ہو رہی تھی اور وہ جو شرائط جو ایرانین تھی یا امریکنز تھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کی جا رہی تھی، اور اس میں پاکستان پورا حصہ لیا، اس نے فیسیلیٹیٹ کیا، ایرانین ڈیلیگیشن کو لانے میں اپنا کردار ادا کیا، ان کو پروٹیکشن سیکیورٹی پرووائڈ کی۔ لیکن اس تمام جو پروسیس ہے اس کے دوران یا پروسیس سے پہلے سب سے بڑا اسپوائلر اس تمام ڈائلاگ سے جو تھا وہ ڈونلڈ ٹرمپ خود تھا۔ یعنی اس نے جب یہ ڈائلاگ شروع نہیں ہوئے تھے تو ایک آپ کی نظر سے اس کی ایک اسٹیٹمنٹ گزری ہوگی جس میں اسے کہا تھا کہ جی میں نے ڈائلاگ کامیاب نہ ہوئے تو میں نے آرڈر دے دیا اپنے شپس کو، اپنے جہازوں کو، اپنے آرسنل کو، اپنے جہازوں کو کہ بم لوڈ کر لو اور تیار ہو جاؤ۔ پھر ادھر سے اسرائیل کی طرف سے بیان آیا کہ جو اس کی فورسز کو وہ ری گروپ کر رہے ہیں، ری اورینٹیٹ کر رہے ہیں اور ری آرم کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی خبر کہیں سے آئی کہ جی امریکہ نے کچھ طیارے اپنے B-52 انگلینڈ بھی بھیج دی ہیں اور ان کو عام کر کے وہ نہ ہوا تو اس کو جنگ کیا۔ تو بریگیڈیئر صاحب لگ کیا رہا ہے یہ سیز فائر آگے چلے گا یا اس میں کوئی شرارت ہوگی؟ اس میں اس وقت ایک اور بھی جو چیز ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ کے ذریعے مطلب کیا کریں، وہ اس ملک کے اس دنیا کی بدقسمتی ہے کہ وہ ایک امریکی صدر ہے، طاقت کا پریزیڈنٹ، ایک بہت بڑی طاقت کا صدر ہے۔ پوری دنیا کہتی ہے کہ از اے گینگسٹر، پوری دنیا کہتی ہے از انریلائبل،
پوری دنیا کہتی ہے چیٹر، پوری دنیا کہتی ہے کریکٹر لیس مین، لیکن وہ ادھر بیٹھا ہے اور حکم جاری کیے جا رہا ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا سینٹ کام کو کہا کہ نیوی بھیجو، تو کہتے ہیں کہ جی وہ اپنا اسٹریٹ آف ہارمز سے پیچھے اس کا بلاکیٹ کر رہے ہیں، تو نیوی تو نکل آئی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور اس کا بیان چل رہا تھا کہ جی نیوکلیر جو ہے وہ تو ہمارا ایشو ہی نہیں ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی میں جے ڈی وینس کے بیان کا یقین کروں یا ان اچھا کبھی کہتا ہے ہرمز ہمارا ایشو نہیں، کبھی کہتا ہے نیوکلیئر ہمارا ایشو نہیں. ایشو اس کا ہے کیا؟ مطلب ایشو اس کا مذہبی جنونیت ہے. وہ زیونزم جو ہے نا، جو دہشت گردی پہ بلیو کرتا ہے، جو یہودی جو ایکسٹریمسٹ یہودی جو ولانجیکل جیوز ہیں، جو کہتے ہیں ٹو ٹاک اگینسٹ اسرائیل از ٹو ٹاک اگینسٹ آل. اور امریکہ کے اندر جو نیو کان کرسچنز ہیں، جو ہائٹن کرسچن، جو کہتے ہیں کہ اپنے ملٹری پولیٹیکل آبجیکٹیو حاصل کرنے کے لیے ملٹری مینز استعمال کرو، ہارڈن چیزیں استعمال کرو، لوگوں کو مارو قتل کرو. اور جو نتنیاہو نے جو ایم ایل ایک کا ریفرنس دیا تھا، انہوں نے کہا تھا ہم اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے لوگوں کو ماریں گے، بچوں کو ماریں گے، پریگننٹ عورتوں کو ماریں گے، ایون ویل کل دی شیپس آلسو. سو یہ بیسس ہے اگر آپ بڑا مختصراً پوچھنا چاہیں، اور اس پہ وہ پاگل ہوا ہے. دوسری بات ایپسٹین فائل، جس کا بھی کل انگلینڈ میں بھی ایک بیان آ گیا اور اس کی تصویریں چھپ گئی ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ. اس کو پتہ ہے کہ اس کی امپیچمنٹ ہو جانی ہے اس کے اوپر، اور اس کے اوپر پورے کے پورے فائلز سی آئی کے پاس، ایف بی آئی کے پاس موجود ہیں، جس کے اوپر ابھی پوچھ گچھ ہو رہی ہے وہ آقا پٹیل سے اور تلسی گباٹ سے بھی کہ یہ آپ نے کیا بتایا تھا اٹارنی جنرل سے بھی بات کی. ایون اٹارنی جنرل کو تو اس نے فارغ کر دیا. اس کی بیوی ملانیہ بھی یہ وضاحتیں دے رہی ہے، بیوی بھی صفائیاں دے رہی ہے. اور ٹرمپ نتنیاہو شیطان یاہو کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کرپشن کے بہت ہیوی چارجز ہیں. تو وہ جو ہے جنگ کو اپنی سروائیول سمجھتا ہے. اسے پتہ ہے جنگ ختم ہوئی تو 2 گھنٹے پرائم منسٹر نہیں رہ سکے اسرائیل کا. بالکل صحیح. یہ جنونیت میں مبنی لوگ ہوتے ہیں. برگیڈ صاحب دونوں کا بالکل آپ نے صحیح کہا، دونوں کا یہی ایشو ہے. دونوں ہی سمجھ رہے ہیں کہ ایران میں تو رجیم چینج نہیں ہوا، یہ امریکہ میں اور اسرائیل میں ڈیفینیٹلی ہو جائے گا. اکبر زادہ چٹان صاحب، آپ کے خیال میں یہ ایران کو فتح حاصل ہوئی اور امریکہ چل کے پاکستان آیا، اور اب کیا پرابلم ہے کہ اتنی بڑی ایکسرسائز پاکستان نے کی، پاکستان ایک پیس میکر کے طور پہ پوری دنیا کے سامنے آیا، تو اب ٹرمپ اس ساری ایکسرسائز کو زائل کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، سب سے پہلے بات تو یہ کہ جنگوں میں کوئی نہیں جیت سکتا ہے. جنگ جو ہے وہ سراسر کوئی جیتے تو ان کا بھی ہار ہے اور جو ہارے ان کا بھی ہار ہے. ایسے ہی تو جنگ میں کسی کا جیت نہیں ہو سکتا ہے. پاکستان نے بہت اچھا اقدام کیا، پاکستان نے بہت اچھا محنت کیا اور ان دونوں کو ٹیبل پہ بٹھایا. اب آپ گھوڑے کو پانی تک لے جا سکتے ہیں، اس کو پانی نہیں پلا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے وہ ان کی مرضی پہ ہے کہ پانی پیتا ہے کہ نہیں پیتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں، مجھے تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو مذاکرات ہے یہ آگے بھی چلیں گے اور اس کے اچھے نتائج نکلیں گے. دیکھیں افغانستان اور امریکہ کے جو مذاکرات ہوئی تھی اس میں کتنے سال لگ گئے تھے. یہ ہمارے پڑوس میں ہمارے اور امارات اسلامی کا افغانستان کا جو مسئلہ ہے اس میں کتنے مذاکرات ہو گئے. اس میں دوحہ میں مذاکرات ہو گئی، بیجنگ میں مذاکرات ہو گئی، کتنے بار افغانستان میں مذاکرات ہو گئی، ایران میں مذاکرات ہو گئی، لیکن مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے. تو ہم مایوس نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس میں مزید مذاکرات بھی ہوں گے اور اس مسئلے کا حل بھی جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے سے نکلے گا. بے شک اس میں کوئی ٹائم لگے گا، لیکن خوشائن بات یہ ہے کہ ابھی تک جو سیز فائر ہے وہ قائم ہے. ابھی تک کسی بھی فریق نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہمارے مذاکرات ختم ہو گئے، نہ ایران نے کہا ہے کہ ہمارے مذاکرات ختم ہو گئے، آگے سے ہم مذاکرات نہیں کریں گے، اور نہ امریکن نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہمارے مذاکرات ختم ہو گئے اور ہم آگے سے مذاکرات نہیں کریں گے. جہاں تک ٹرمپ صاحب کے بیانات کا، ان کا ٹویٹ کا تعلق ہے تو اس کو لوگ اتنا سیریس نہیں لیتے ہیں، کیونکہ ٹرمپ صاحب ایک اس طرح کا شخصیت ہے کہ صبح ایک بات کرتے ہیں، دوپہر کو دوسرے بات کرتے ہیں، شام کو تیسرے بات کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایک ساتھ میں پہلے جو بات کرتے ہیں بعد کے باتوں میں وہی ٹائم پہ اپنی باتوں کا تردید کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں
کہ یہ جو امن کا عمل ہے جو پاکستان نے بہت محنت کر کے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے, ہمارے آرمی چیف صاحب نے, ہمارے وزیر خارجہ نے, اور اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے. ان لوگوں نے, سعودی نے, مصر نے, ترکی نے جو محنت, چائنا نے جو محنت کیا ہے, انشاءاللہ تعالی یہ برابر ثابت ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ فائر بندی جو ہے, یہ سیز فائر جو ہے, یہ آگے بھی چلے گا جب تک یہ بات مذاکرات کے ذریعے حل نہیں ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. جہاں تک ٹرمپ صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو وہی کر رہے ہیں جو ایران چاہتا ہے. ایران نے ہرموز کو کیوں بند کر دیا؟ اس وجہ سے بند کر دیا کہ پوری دنیا پہ اثر پڑے اور وہ امریکہ پہ پریشر ڈالے. تو اگر امریکہ بھی اس کو بند کر دیتا ہے تو پریشر تو اور زیادہ ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ جہاں صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ امریکہ بنیادی طور پہ وہی ایجنڈا آگے بڑھا رہا ہے جو ایران کو سوٹ کرتا ہے, اور امریکہ میرے خیال میں آپ یہ چاہ رہا ہے کہ جو مڈل ایسٹ کا آئل ہے اس کو یہاں پہ وہ پابند کرے, اور اس کے بعد چونکہ خود بہت آئل آ گیا ہے وینزویلا کا جو انہوں نے وہاں پہ بدماشی کی ہے, تو اس کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں کہ دنیا امریکی آئل خریدے. وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اس کو چھوڑیں, ہمارا آئل خریدیں, ہمارا آئل خریدیں. عظیم صاحب, آپ کے خیال میں یہ پاکستان کو بڑی وکٹری ملی؟ ظاہر ٹیم ورک ہے, اس میں فیلڈ مارشل نے بڑا کام کیا, فوج کے ادارے نے بڑا کام کیا, ڈپلومیٹس نے بڑا کام کیا, پرائم منسٹر نے اس پہ بڑی کام کیا, ڈار صاحب نے کیا, سب نے کیا. تو آپ کے خیال میں جو پاکستان کا یہ پیس میکر کا ایک رول سامنے آیا ہے, اس کے کوئی معاشی بینیفٹس بھی پاکستان کو ہوں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں اس میں بڑی سب سے پہلے تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے پاکستان کے اوپر, یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوا ہے. اور دوسرے نمبر پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی بھی مہربانی ہے جس نے ہمارے ساتھ جنگ شروع کی تھی. تو وہ جنگ نے, جب ہم وہ جنگ جیت کے آئے ہیں تو پوری دنیا جو ہے, ہم ایک واحد پوری دنیا کے مسلمانوں کے ملکوں کے اندر ہم ایک اٹریکٹیو ملک بن گئے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو عزت دی ہے, جو پوری قوم کو عزت دی ہے, اور یہ جو عزت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بدریہ شہباز شریف اور بدریہ یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ذریعے یہ ان کی قسمت میں بھی آئی ہے. دوسری آپ کا یہ سوال ہے کہ معاشی طور پہ ہم اس میں کوئی فائدہ ہمیں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہاں اس خطے کے اندر آپ دیکھیں سب سے پہلے جب فلسطین کے ساتھ اسرائیل نے 2-3 سال کے اندر جو فلسطین کے اندر اس نے ظلم کیا ہے, تو اس کے بعد OIC کا کوئی رول اس خطے کے اندر نہیں ہے. ٹھیک. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیا, پیس آف بورڈ کا ایک نام دے کے, اور پیس آف بورڈ کا ایک اس نے بورڈ بنا لیا, اور اس بورڈ بنانے کے بعد جب اسرائیل کو یہ پتا چلا کہ یہ جو امن کی طرف جا رہے ہیں, تو میں نے گریٹ اسرائیل جو بنانا ہے, میرا مشن خراب ہو جائے گا. تو اس کی وجہ سے جو اسرائیل ہے اس نے باقاعدہ, آپ دیکھیں کہ چند مہینے پہلے بورڈ آف پیس کے اوپر کتنا کام ہو رہا تھا, اور اسرائیل نے باقاعدہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹریپ کر کے اور اس نے اپنا جو ٹارگٹ تھا اس کو اچیو کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بہت بڑی یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ دیکھیں اسرائیل یہ کہتے تھے کہ جی پہلے میں نے ایران کے اوپر اٹیک کرنا ہے, ایران کا جو یورینیم ہے اس کو ختم کرنا ہے, پھر پاکستان کی باری ہے. اس وقت دیکھیں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہم نے جو میڈیشن کا رول ادا کیا ہے پاکستان کے اندر, اور ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے موقع ادا دیا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کونسلیشن کا بھی رول ادا کیا ہے کہ کسی طریقے سے اس خطے کے اندر جو اسرائیل کے مقاصد ہیں وہ پورے نہ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت جو GCC کے حالات ہیں اس خطے کے اندر, اس کے مطابق آپ دیکھیں UAE کے ساتھ, UAE نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے, یا UAE کے اندر جو پورے ایشیا کی انویسٹمنٹ تھی وہاں پہ, وہ انویسٹمنٹ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اب پورے دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک سیف ملک ہے اور یہاں پہ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے ان قیادت کے ساتھ, میاں شہباز شریف کے ساتھ اور عاصم
मनीर जो फील्ड मार्शल हैं, और ये हमारा अब अज़म है कि ये जो हमें सियासी और माशी बुरान है, इससे भी हम इंशाल्लाह निकलेंगे। बिल्कुल ठीक है, जैसे हम दफाई लिहाज से हम बाहर निकलेंगे। बिल्कुल ठीक है, इसके माशी असरात भी आएंगे और पाकिस्तान माशी तौर पे एक टाइगर बन के उभरेगा दुनिया के नक्शे के ऊपर। प्रोफेसर शाहिद मसूद साहब, जो पाकिस्तान ने एफर्ट्स की वो सारी दुनिया उसका इतराफ़ कर रही है। गवादर के में रौनक लग गई, कराची में रौनक लग गई, दुबई के अंदर बिल्कुल वीरानियाँ हैं, और वो चूँकि इंडिया की जोली में बैठ गया जाके और इसराइल के पास चले गए। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो मौजूदा पाकिस्तान की रजीम है, जिस तरह वो मुल्क को लेके आगे बढ़ रही है, तो मुल्क के माशी हालात भी बहुत बेहतर हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार राहत साहब, आपने प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी, क्योंकि सवाल आपका इकॉनमी से रिलेटेड है, तो हम सबको पता है कि इस वक्त फ्रेजाइल इकॉनमी है। IMF के प्रोग्राम के अंदर हम लोग हैं और डिक्टेशन लेकर हम लोग सारे मामलात को चला रहे हैं, और अल्लाह ताला ने बड़े अरसे बाद हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक मौका मिला है कि जहाँ पे पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बैनुल अक़वामी दुनिया के अंदर उभर के सामने आया। पूरी दुनिया को पाकिस्तान का आर्बिट्रेटर का, मीडिएटर का रोल जो है वो भा भी रहा है, और इसके अंदर हमारी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी चल रही है उसके अंदर भी कोई शक नहीं कि वो फिलहाल हमने अपना न्यूट्रल का जो एक किरदार अदा कर रहे हैं उसको हर बंदे अप्रिशिएट कर रहे हैं, और इसी तरह अल्लाह करे कि ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। देखिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान की तारीख के अंदर ऐसे मौके पहले हमें मिले हैं। हम अयूब खान का दौर देख ले, हम ज़ियाउल हक का 11 साल दौर देख ले, हम मुशर्रफ का दौर देख ले, कैंप डेविड्स के अंदर मुलाकातें होती थी, हमें इकनॉमिक एड मिली है, वेस्ट से हम लोग एलाए थे, वेस्ट के, अमेरिका के, इन तीनों अदवार के अंदर जिनका मैंने जिक्र किया, और पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा डॉलर्स आए, इन्वेस्टमेंट्स भी आई, और लेकिन हमने उन मौकों को ज़ाया कर दिया। हुआ ये, जैसे ही ज़िया साहब गए, यहाँ पे क्लैश ऑफ कल्चर आ गया, हम दोबारा IMF के पास चले गए, वो जितनी इकनॉमिक एड थी वो सारी जो है वो बड़े बड़े सियासतदानों के या बाकी लोगों की नजर हो गई, और उसके बाद जब वो गए तो वजह क्या बनी इस सारी चीज की, उसको जांचना बड़ा जरूरी है। जो आज मौका है और उससे सीखने की जरूरत है। मुल्क पाकिस्तान का हाल इसलिए ये हुआ इकोनॉमी का, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम नहीं रहा। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ नहीं सकती, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं सकती, बलोचिस्तान के हालात ठीक हो नहीं सकते, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो नहीं सकती, और इसके साथ साथ अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका है, आईने पाकिस्तान, अगर उसकी सुप्रीमेसी नहीं होगी, लोगों का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है विद स्टेट, अगर उसकी पासदारी नहीं होगी, जुडिशरी अपना सही तरह काम नहीं करेगी, तो फिर आप ये मत समझें कि इस तरह की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी करने के बाद भी हम लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं। मैं ये समझता हूँ इसके अंदर के पाकिस्तान की तारीख के अंदर फिर मौका आया है, हुकूमत वक्त के पास ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पूरी दुनिया के अंदर शायद मसूद साहब, आपके ख्याल में ये जो पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये जो ओपनिंग हुई है, इसमें पाकिस्तान के सियासतदानों का ज़्यादा रोल है, या पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की, या पाकिस्तान की जो ताकत का तवाज़न है, या पाकिस्तान कोई बहुत सारे लोगों को रिप्लेस कर रहा है एज ए सिक्योरिटी प्रोवाइडर, उसकी वजह से ये ओपनिंग हो रही है, या किसी सियासतदान ने बड़ी मेहनत की आपके ख्याल में? देखें, एक चीज़ तो जुल्फ़िकार राहत साहब जो रोज़े रोशन की तरह आया है, वो है हमारी जो जियो पोलिटिकल जो लोकेशन है। हम लोग एक ऐसे खित्ते के अंदर बैठे हैं जहाँ पे एक साइड पे हमारे साथ चाइना है, दूसरे साइड पे ईरान है, तीसरे साइड पे इंडिया है, तो 77 सालों से है। आज पहले दिन पाकिस्तान थोड़ा बैठा है, 77 सालों से बैठा हुआ है। अभी क्यों आप इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं? मैं गुजारिश करता हूँ, 77 सालों के अंदर जिस तरह मैंने पहले कहा कि इसी जियो पोलिटिकल जो लोकेशन है, इसकी वजह से हमें बार बार ये मौके मिले हैं। हमें ये पहली दफा मौका नहीं मिला। आपको याद होगा कि 71 के अंदर जो चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बने थे यूनाइटेड स्टेट्स के, तो वो भी पाकिस्तान ही उस वक्त फैसिलिटेट कर रहा था। उसके बाद जो दोहा अकॉर्ड हुआ, जब अफगानिस्तान से अमेरिका ने अपने आप को निकालना तो उसके अंदर भी फैसिलिटेट पाकिस्तान ने किया। लेकिन फिर आपने देखा कि जब दोहा अकॉर्ड करके अमेरिका चला गया,
اس کے بعد کیا اس ایکارڈ کی پابندی ہوئی؟ کیا افغانستان سے ہمارے اوپر اٹیک نہیں ہوئے؟ اور جب اٹیک ہوئے تو کیا ہم لوگ اس ایکارڈ کی پاسداری کروا سکے؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں ذوالفقار صاحب کہ یہ میرے بھائی جو اچھا میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہنا چلو آپ ہی کہہ دیں، وہ کہہ رہے ہیں 2019 میں بھی پی ٹی آئی کو بھی موقع ملا تھا، تو اس وقت پاکستان کیوں اتنا اہم نہیں ہوا؟ نہیں اس وقت ایک اور تھا اہم کے بعد، ایک انہوں نے ان سے یہ پوچھیں کہ اس وقت بھی اسی طرح کا ان کو موقع ملا تھا، اور ابھی نندن صاحب کو کس طریقے سے انہوں نے انڈیا کے حوالے کیا تھا، اور یہ ساری چیزیں پی ٹی آئی کو بھی ایک بہترین موقع ملا تھا. تو اس وقت یہ جو عمران خان صاحب تھے اگر ان کے اندر کوئی قیادت یا ان کے اندر کوئی سیاسی سوجھ بوجھ ہوتی تو اس وقت یہ پاکستان کو آگے لے کے جا سکتے تھے. اس وقت بھی انڈیا نے یہی حرکت کی تھی جو اس نے اس وقت کی ہے. 2019 اور 2024 میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف قیادت کا ہے. قیادت نے سٹیپ اٹھایا ہے 2024 میں. اور یہ ایک نواں نون لیگ کے دوست نے ایک نواں پوائنٹ بیچ میں ریز کیا ہے. یہ نیا پوائنٹ نہیں ہے، یہ بڑا عیاں پوائنٹ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے. تو وہ پارلیمنٹ میں آگے انہیں جواب دے دیں. جی ذوالفقار صاحب میں کوئی بلیم گیم میں نہیں جا رہا، میں کوئی الزامات نہیں لگا رہا، نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت اچھا پرفارم نہیں کر رہا. میرا تو سٹارٹنگ پوائنٹ یہ تھا کہ پاکستان اچھا پرفارم کر رہا ہے. نہیں وہ آپ تو کہہ رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2019 میں بھی اگر اس طرح کی کوئی محنت کی جاتی تو ایسے حالات بن سکتے تھے، یہ کہہ رہے ہیں وہ. 2019 میں آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان کے اوپر ایگریشن ہوا انڈیا کی طرف سے، تو کیا اس وقت کے پرائم منسٹر نے ریٹیلیٹ نہیں کیا؟ کیا ہم نے انڈیا کے طیارے نہیں گرائے تھے؟ کیا اس وقت ابھی نندر کو ہم نے کیپچر نہیں کیا تھا؟ اور اس کے بعد انٹرنیشنل ڈپلومیسی تو چلتی ہے، جب سیز فائر ہوتی ہے تو گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے. آپ رکھ نہیں سکتے تھے ابھی نندر کو ہمیشہ کے لیے یہاں پہ، آپ کو اس کو واپس کرنا تھا. لیکن اس کے بعد جو آپ کی سپریمیسی قائم ہوئی، اس کے بعد ہوا کیا؟ آپ کی جو تھی جی ڈی پی گروتھ جو تھی وہ 6% تک گئی. آپ کے ملک کے اندر خوشحالی آئی، آپ کے ملک کے اندر لوگوں کو روزگار ملا، آپ کے ملک کے اندر جو ہے آپ نے بیرونی قرضے آپ کے کم ہوئے عمران خان کے دور کے اندر. آپ کے پیٹرول کی پرائسز جو ہیں 150 روپے تک گئی. آپ کے ملک کے اندر یونیورسٹیز بن رہی تھی، آپ کے ملک کے اندر ڈیمز بن رہے تھے. دیکھیں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پاکستان کا آئی ایم ایف سے قرضے لینے کا ریکارڈ بھی آپ لوگوں نے توڑا تھا. 23,000 ارب روپیہ بھی آپ لوگوں نے لیا تھا. پاکستان کی ہسٹری میں آپ دیکھ لیں، نون لیگ کی حکومت دیکھ لیں، چاہے مارشاء اللہ دیکھ لیں، چاہے پیپل پارٹی کی حکومت دیکھ لیں، سب حکومتوں کو ملا کے بھی آئی ایم ایف سے اتنا قرضہ نہیں لیا گیا تھا جتنا قرضہ آپ نے پی ٹی آئی نے لیا ہے. چلو یہ تو اس میں تو ایک لمبی بحث اس پہ ہو سکتی ہے. اکبر زادہ چٹان صاحب، آپ بڑے پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں. جو بات آپ نے پہلے کہی کہ جنگ جیتنے والا بھی ہارتا ہے اور ہارنے والا بھی ہارتا ہے، یہ ٹرمپ کو بھی آپ نے کہا کہ سنجیدہ کریکٹر نہیں ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے لیے جو بڑی اوپننگ ہوئی ہے، یہ ایران ایک بڑی طاقت بن کے ابھرا ہے، سعودی عرب پاکستان کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، قطر ساتھ آ گیا ہے، ٹرکی ساتھ آنے کو تیار ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں کوئی اسلامی نیٹو کی کوئی شکل، کوئی ایسا ٹریٹی ہونے جا رہا ہے کہ جو مسلمانوں کی آواز بن سکے؟ میں تو کہتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا جو ہے وہ ہونا چاہیے. آگے اس طرح کا ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے کوئی زیادہ اثرات تو نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہے یہ ہونا چاہیے. لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہ نیٹو کی ضرورت ہے، ہمیں نہ امریکہ کی ضرورت ہے، ہمیں نہ چائنا کی ضرورت ہے. اچھا، ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ دیا ہے. آپ دنیا میں جا کے دیکھ لیں، دنیا میں ایسے ممالک ہیں جس میں سالوں سال گرمی رہتی ہے، کچھ ممالک ایسے جس میں سالوں سال سردیاں رہتی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ممالک ایسے جس کی راتیں بہت لمبے ہو جاتی ہیں، کچھ ممالک ایسے جس کی دن بہت لمبے ہو جاتے ہیں، کچھ ممالک دریا سے اپنا جی ڈی پی بناتے ہیں، کچھ معدنیات سے، منرل سے، مائن سے اپنا بناتے ہیں، کچھ سمندروں سے بناتے ہیں، کچھ جنگلات سے بناتے ہیں، کچھ ایگریکلچر سے بناتے ہیں. یہ سب کچھ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے.
نہ راتیں زیادہ لمبے نہ دن زیادہ لمبا. سارے موسم بھی ہیں جی بڑے اچھے. سارے موسم بھی ہیں. صرف میرے علاقے میں باجوڑ میں کرومائٹ ہے, گرینائٹ ہے, نیپرائٹ ہے, زمرود ہے, ماربل ہے, جنگلات ہے, ہر چیز ہے. ضرورت اس چیز کا ہے کہ ہم اس ملک کو آئین کے مطابق چلائے. اچھا, یہ آئین جو ہے, یہ دستور جو ہے, یہ سوشل کنٹریکٹ ہے عوام اور ریاست کے درمیان. ٹھیک ہے. ابھی تک اگر آگے ہم نہیں بڑھ سکے ہیں. دعوے تو ہم نے ہر دور میں کیا ہے. ضیاء الحق کا دور آپ دیکھ لیں, مشرف کے دور آپ دیکھ لیں, جو بھی حکومت آ چکا ہے. اور پولیٹیکل دور بھی دیکھ لینا ساتھ ساتھ. یہ تو دور رہا, غیر جمہوری دور بھی رہا, لیکن جمہوری دور میں بھی تو کچھ نہیں ہوا نا. جمہوری دور میں بھی کچھ نہیں ہوا, لیکن جتنا کچھ ہوا ہے وہ سارے جمہوری ادوار میں ہوا ہے. آپ مجھے ڈکٹیٹر کے دور میں کچھ نہیں دکھا سکتے. لیکن ہماری جو مسئلے ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کو ہم آئین کے مطابق نہیں چلاتے ہیں, اور اس وجہ سے ہمارے ادارے کمزور ہے. جب تک اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہو, ہمیں جتنے بھی موقع ملے تو وقتی طور پہ مل جائیں گے, اس سے ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. اگر ہم چاہیے کہ اس طرح کے جو ہمیں موقع ملا ہے, یا 10 مئی کی جنگ کے بعد, 9 مئی کی جنگ کے بعد جو انڈیا کے ساتھ ہوا تھا, اس میں ہمیں جو موقع ملا اور پاکستان کا جو امیج پوری دنیا میں بڑھ گیا, اگر اس سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ تب ہو سکتا ہے کہ اس ملک کو ہم آئین کے مطابق چلائیں. اس ملک میں ہر ادارے, آئین میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے, آئین میں ہر ادارے کا کام کا تعین ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت بڑے مہربانی کی کہ ہمارا سیکیورٹی مضبوط ہے, دنیا مانتے ہیں. اچھا چٹان صاحب, ہمارا خارجہ پالیسی مضبوط ہے. یہ جو پروسیس تھا سارا اسلام آباد میں, جو اسلام آباد ایکارڈ ہوا جس میں سارے مذاکرات ہوئے, شباز شریف صاحب پیش تھے, ظاہر ہے فیلڈ مارشل نے تو ہونا ہی تھا. بلاول صاحب اور زرداری صاحب کہیں نظر نہیں آئے. زرداری صاحب تو ٹنڈو والا یار چلے گئے پتہ نہیں کسی تقریب میں وہاں پہ فارم ہاؤس پہ. یہ دونوں وہی ہے نا جو کہتے ہیں گمنام مجاہدے. آپ کو یاد نہیں ہوگا, یہاں پہ جو سفیروں کا ملاقات ہو رہا تھا تو زرداری صاحب جو تھا وہ چائنا کے ایمبیسی میں تھا. اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ایران کے ساتھ زرداری صاحب کے بہت اچھے تعلقات ہیں, چائنا کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ دنیا میں لوگ پاکستان کو پہچانتے تھے. انڈیا نے کہ اس طرح کا نیریٹیو بنایا تھا پوری دنیا کا کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے. وہ چیئرمین بلاول ہی تھا جنہوں نے پوری, جب وزیر خارجہ بنا, انہوں نے پوری دنیا کا دورہ کیا اور دنیا کو حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ پاکستان دہشت گرد ملک نہیں ہے, پاکستان دہشت گردی کا شکار ملک ہے. پاکستان وہی ملک ہے جو دہشت گردوں کے راستے میں کھڑا ہے اور قربانیاں دے رہے ہیں. خدا نخواستہ اگر اس جنگ میں دہشت گردوں کے ہاتھوں پاکستان کو اور پاکستان کی ریاست کو شکست ہوا تو پھر آپ لوگ سوچیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں زرداری صاحب کا اور بلاول صاحب کا کوئی کردار نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی کردار ہے وہ بلاول صاحب نے ادا کیا تھا, جو پاکستان کا حقیقی چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے لایا تھا. اور انڈیا نے پاکستان کے بارے میں جو تاثر پہ لایا تھا اس کو ختم کر دیا تھا. اور موجودہ ٹائم میں بھی زرداری صاحب نے خصوصی طور پر ایران اور چائنا کے ساتھ ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایران کو لانے میں چائنا کا کتنا کردار ہے. بالکل ٹھیک ہے چٹان صاحب, بالکل آپ نے بڑے صحیح لفظ استعمال کیے, گمنام مجاہد. یہ درست ہے کہ زرداری صاحب کا چائنا کے ساتھ اور ایران کے ساتھ بہت ہی قریبی مراسم ہے. بہت سارے ٹور ان کے ایسے ہیں جو پبلک بھی نہیں کیے گئے اور انہوں نے کیے, اور وہ ظاہر ملک و قوم کے لیے ان کا ایک بڑا اس پہ رول ہے. میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں. برگیڈ صاحب, یہ جو سچویشن ساری پیدا ہوئی ہے اس میں ایک گفتگو شروع ہو گئی ہے آج, جو ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کی ایران سے گفتگو ہوئی وزرائے خارجہ کی, قطر کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ایران کے وزرائے خارجہ کی ہوئی. تو یہ جو برف پگھلی ہے, اور اس میں ابو ظہبی کے جو سربراہ ہیں وہ چائنا چلے گئے ہیں, اور دبئی ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے, وہ دلی پہنچ گیا ہے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ دبئی والے جو حضرات ہیں ان کو اتنا رومانس انڈیا سے اور اسرائیل سے کیوں ہے؟
وہ شیخ وہ جتنی انویسٹمنٹ ہے دبئی کے اندر آپ کو پتہ ہے وہ زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ تو یہودیوں کی ہے نا, اور وہاں پہ اگر اس کی آپ فارمیشن اور اس کی بیک گراؤنڈ میں جائیں گے تو آپ کو بڑے بڑے بلینئرز نظر آئیں گے, اور وہ ان کو انوائٹ کیا گیا, پھر آپ کو پتہ ہے وہاں ویزا فری سروس شروع کی گئی, تو وہ اٹریکٹ کرتا ہے اسرائیل ان کو, اور بھی بہت کوالٹیز ہے جس کی وجہ سے اسرائیل اٹریکٹ کرتا ہے جو عرب شہزادوں میں پائی جاتی ہیں. تو ہم نے شکار گاہیں ہمیں دی ہوئی ہیں اور ہم نے ہمیں تابع داری کرتے رہے اتنی دیر سے. تو نہیں, ہمارے بھی بہت سارے ورکرز کام تو ادھر کر رہے ہیں نا, ہم نے ابھی تو بھیج دی ہیں انہوں نے, بہت سارے واپس بھیج دیے ہیں. صاحب ظاہر ہے وہ تو انہوں نے بڑے سے ویزا سروس دینی شروع کی, لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ایران کے جب اپنا سعودی عرب کے خلاف جنہوں نے جو کچھ کیا تھا یو اے نے, کہ وہاں پہ ایس ٹی سی جو ہے اس کو ہتھیار دے رہے تھے, اب وہ تو اسرائیل کی پراکسی ہے, وہ اسرائیل کے لیے لڑ رہی تھی اور اپنا یو اے بھی اس کے لیے لڑ رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو سعودی عرب جس کو سپورٹ کرتا ہے پریزیڈینشیل کونسل, اس کے خلاف انہوں نے ہتھیار دیے, اور ابھی اس کا جب ایون جب جب یہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں تو آپ اس کا ٹویٹ اٹھا کے اس کی ایمبیسی کی اسٹیٹمنٹ پڑھیں, وہ ساری کی ساری جو ہے اسپائلر کے طور پہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی. لیکن یہ جو وزٹس ہو رہے ہیں مختلف جگہوں پہ جو آپ نے مینشن کیا, اور پاکستان کے پرائم منسٹر بھی اور آرمی چیف بھی وہ ڈیلیگیشن کے ساتھ سعودی عرب جا رہے ہیں, اور آپ بتائیں سعودی عرب کے پاکستان کا ایک اسکواڈن جو ہے وہ ڈپلائے بھی ہو گیا. صاحب ظاہر ہے مجھے اور چیزوں کی اتنی جنگ تو جاری رہے گی, لیکن میرے لیے اس وقت وہ ڈپلائمنٹ بھی میرے لیے اس وقت لمحہ فکریہ ہے کہ اس کے ایک طرف ہم جس طرح ہماری پھر اب ایک اور ذمہ داری ہمارے اوپر آ گئی ہے کہ ہم نے ایران کو اور سعودی عرب کو بھی یہ کوشش کرنی ہے, اور سعودی عرب نے نو ڈاؤٹ کہ بہت تحمل کا اور بڑے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا, بڑے انہوں نے اپنی اسٹیٹ فاسٹنیس اور ویژنری ایک کوالٹی نظر آئی ہے کہ انہوں نے جو حملے ہوئے ہیں, ایک تو حملہ جو آپ کو یاد ہے جو ہوا تھا پہلے جس میں یہ ان کی ارامکو کے اوپر ہوا تھا, تو اس وقت تو پاکستان نے بتایا تھا سعودی عرب کو کہ یہ ایران نے نہیں کیا, اسرائیل نے حملہ کیا. اس کے بعد پھر جو پیٹرو کیمیکل انڈسٹری پہ حملہ ہوا وہ ایک بڑا ورنگ فیکٹر تھا, بیکاز اس موقع کے اوپر کم سے کم سعودی عرب ایران میں پیس کی راہ رہنی چاہیے. آپ کو پتہ ہے سعودی عرب ایران کی جو آئس بریک کی تھی وہ چائنا نے کی تھی, چائنا نے ان کو لا کے ساتھ بٹھایا تھا, اور اس کے بعد پھر سعودی عرب ایران کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوئے تھے, اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ہم اپنی سوائل جو ہے وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے, اپنی ایئر اسپیس نہیں استعمال ہونے دیں گے ایران پہ حملے کے لیے. وہ بڑی امید افزا اسٹیٹمنٹ ہے. اچھا برگیش صاحب, ٹرکی نے جو وارننگ دی ہے اسرائیل کو, ٹرکی نے بڑا چیلنج کیا ہے, یہ کیا بات ہے, یہ کیا کہانی ہے؟ یہ بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہے ٹرمپ نے پہلے ان کے خلاف اپنا رجب طیب اردوغان اور ان کے اندر جو کرد اور جو ان کی سپورٹ ہے اپنا ایران کا اپنا اس وار کے اندر فار ایران اینڈ آل دیٹ, اس کے اوپر ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ دی تھی جس پہ طیب اردوغان نے بڑی کیٹیگوریلی کہا تھا کہ یہ نتنیاہو جو ہے یہ تو ہٹلر کی مانند ہے. تو اس کے بعد سے بات بڑھی, اور ابھی رجب طیب اردوغان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر آپ نے لبنان کا اپنا جو ہے وہ سیز فائر بریک کیا تو ویل اٹیک. اس کا جواب امریکہ یا اسرائیل کی طرف سے آیا نہیں, وجہ کیا ہے, خاموشی کیوں ہے؟ نہیں, وہ جواب تو انہوں نے دیا تھا نا پہلے کہ انہوں نے بھی ترکی کو کے اوپر کرٹیسائز کیا تھا. لیکن یاد رکھیے گا اسرائیل کو ایک دشمن چاہیے, مسلمان دشمن ملک چاہیے 24 گھنٹے کسی نہ کسی طریقے سے, اپنی جس طرح انڈیا کو ایک دشمن پاکستان ریٹورک چاہیے نا انڈیا کے اندر. آپ نے دیکھا یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے. نہیں برگیش صاحب, میں تھوڑا سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ٹرکی سے پائپ لائن جا رہی ہے جو اسرائیل کو آئل سپلائی کرتی ہے, جو آذربائیجان سے بھی آتا ہے, پھر سب سے بڑی وہاں پہ صہیونیوں کی ماچ گاہ ہے ٹرکی کے اندر, پھر سب سے بڑا سفارت خانہ امریکہ کا, اسرائیل کا ایک بہت بڑا وہاں پہ قونصل خانہ ہے, کچھ 1400-1500 کے لگ بھگ وہ ادھر ان کا سٹاف ہے. سوال یہ ہے کہ ان کا پائپ لائن کیوں نہیں بند کر دیتا ٹرکی دھمکیاں جو دے رہا ہے, تو ان کے پہلے ان کا جو کرنے والا کام ہے وہ تو کرے نا. وہ کہتے ہیں نا there is always a first step. اس سے پہلے تو ٹرکی کی اور اسرائیل کی بہت کلوز ریلیشن شپ رہی نا, یعنی اگر آپ ٹرکی جائیں اور اگر آپ استنبول ایئرپورٹ پہ کبھی ہوں تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ اسرائیل سے روزانہ کوئی 25 فلائٹیں آتی ہیں ٹرکی, اور بہت وزٹر آتے ہیں.
لیکن اس کے اس تمام تعلقات کے باوجود تو کیا بند ہوگی اب؟ نہیں، ابھی بھی آ رہی ہوں گی. میں تو اس وقت کی بات کروں جو میری آبزرویشن ہے وہاں پہ، جب ہم نے مختلف مواقع پہ وہاں پہ رہے، لینڈ کیا ترکی میں بڑا ٹائم، تو اس وقت بہت سارے اسرائیلی وزٹرز جو ہے وہ ترکی آتے تھے. اب شاید وہ ان کی کم ہو گئی کیونکہ ٹرکی نے ان سے اکنامک ڈپینڈنس جو ہے، اکنامک جو ان کا ایگریمنٹ تھا وہ کرٹیل کر لیا تھا، ختم کر لیا تھا. لیکن اب جب ساری چیزیں آپ کو پتا ہے کہ رشیا آئل سپلائی کرتا ہے پوری یورپینس کو، رشیا کی جنگ ہوئی یوکرین کے ساتھ، لیکن اس نے بڑا لیٹ جو گیس کی سپلائی بند کی ان کو، انرجی کی سپلائی. سو اٹ ٹیکس ٹائم. اس سے پہلے تو ایک آپ یہ کہیں کہ کولڈ ریلیشن شپ، کولڈ وار جو ہے وہ چل رہی تھی. ابھی اگر یہ وار آف ورڈز بڑھی اور کسی طرح کو فزیکل ہے تو صاف ظاہر ہے ٹرکی وہ اسٹیپس لے گا جو آپ فرما رہے ہیں جو ضروری ہیں. لیکن ایک دم امیڈیٹلی میرا خیال سارے کنکلوژنس پہ نہیں پہنچا جاتا. تو لیکن ٹرکی نے کبھی بھی اس وار کے دوران یا ایران کی وار کے دوران، 12 روزہ وار کے دوران یا غزہ کی وار کے دوران، ٹرکی نے بھی کسی بھی صورت میں کسی بھی لحاظ سے نیتنیاہو کو یا کسی بھی اسرائیلی پالیسی کو سپورٹ نہیں کیا. اور ٹرکی اور اسرائیل ابھی بہت ڈفرنس پہ کھڑے ہوئے ہیں، بہت ڈسٹینس پہ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ٹرکیہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے ایفیلیٹڈ رہا ہے اور اس وار نے ٹرکیوں کو پاکستان کی اور کلوز کر دیا. بالکل ٹھیک. تو یہ جو پرکیش صاحب بہت شکریہ، بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، آپ سے گفتگو چلتی رہے گی. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا. عظیم صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو اسلامی نیٹو کا ایک کنسپٹ پیش کیا جا رہا ہے کہ ٹرکی، پاکستان، ایران، سعودی عرب، قطر، انڈونیشیا، ملیشیا کو 10-12 ممالک مل کے ایک اسلامی فوج بنا لیں اور جہاں جہاں مسلمانوں کو کوئی خدشہ ہے وہ OIC کا متبادل کے طور پہ اس کو فیس کریں؟ دیکھیں ذوالفقار صاحب، سب سے پہلے تو بنیادی یہ بات ہے کہ OIC اس کی بنیاد کیوں رکھی گئی تھی. سب سے پہلے تو غور طلب یہ بات ہے، OIC آرگنائزیشن جو ہے یہ 1969 میں مسجد اقصیٰ کے لیے ہی رکھی گئی تھی. ٹھیک ہے. جب اس کے ممبر کو آگ لگائی گئی تو اس وقت کے جو وہاں کے امام تھے حسین حسینی صاحب، انہوں نے پورے مسلمانوں کو کال کی، بلایا گیا. اس وقت پاکستان کے جو وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے. تو یہ جو OIC کی بنیاد اسی وجہ سے رکھی گئی. اور جو دوسری OIC کی میٹنگ تھی وہ لاہور میں ہوئی بادشاہی مسجد کے اندر. لیکن گزارش یہ ہے کہ OIC کے 57 ملک ہونے کے باوجود یہ 69 سے لے کے آج تک ان کے جو آپ دیکھ لیں کہ OIC کا جو کانسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے اس کے جو پرنسپل 10 پوائنٹ ہیں، آبجیکٹیو جو پوائنٹ ہے جس کا 5 پوائنٹ آپ دیکھ لیں، جس میں لکھا ہوا یہ ہے کہ اسرائیل کے بارے میں ہم نے مسجد اقصیٰ کا اور اس کو تحفظ کیسے دینا ہے، پوری جو دنیا کے مسلمان ہیں ان کو کیسے تحفظ دینا ہے. آپ دیکھیں کہ OIC کے اندر 27 ملک ایشیا کے ہیں اور 27 ہی ملک جو ہیں وہ کیا نام ہے افریقہ کے ہیں. تو آپ نے سوال کیا ہے کہ ترکی کا، دیکھیں OIC کا جو مین رول ادا کر سکتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے پاکستان ہے، ایران ہے، ترکی ہے اور سعودی عرب ہے، ملیشیا بھی بالکل ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ OIC کو بالکل اس کی ایک باقاعدہ ایک ڈیفنس فوج بننی چاہیے اور جو دنیا کے اندر جو تمام مسلمان ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے OIC کو ایک مثبت رول ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے ساتھ جو زیادتی ہے، جو سب سے بڑی، جو آپ UNO کے اندر، جو سیکیورٹی کونسل کے اندر جو اس کے 15 جو ممبر ہیں، جو اس میں 5 جو مستقل ممبر ہیں اور UNO کے اندر 193 جو ملک ہیں وہ ایک طرف، یہ 5 ملک ایک طرف. میں یہ اور پھر دیکھیں کہ UNO کو ہم پوری دنیا مانتی ہے لیکن کوئی بندہ بھی یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جو ویٹو کے اختیارات اسپیسیفک 5 ملکوں کو دیے ہوئے ہیں، 92 ملک ایک طرف ہو جائیں، ایک ملک وہاں پہ آ کے ویٹو کر دے تو وہ سارا جو پروسیس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دنیا کے ساتھ اور اسی UNO کے اندر جا کے وہاں پہ بھی طاقت کو دیکھا جاتا ہے. یہ جو آپ دیکھیں فلسطین کے اندر جو ہوا ہے،
यूएनए बनने की भी क्या वजह थी? यूएनओ की बनने की भी सिर्फ एक ही वजह थी, वो ये थी कि लीग ऑफ नेशन पहले काम कर रही थी, आपको याद होगा। लीग ऑफ नेशन का ने जो सेकंड वर्ल्ड वॉर थी वो रोकने में वो कामयाब ना हुए, ठीक बात तो है। फिर यूएनओ का वजूद आया, और आप देखें कि इन्होंने थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं हुई, लेकिन किस्तों में इन्होंने इतनी वार इसकी मौजूदगी में हुई है कि आप पूरा रिकॉर्ड चेक कर लें कि यूएनओ का भी एक मुस्बत रोल किसी खास तौर पे मुसलमानों के ऊपर जब कोई हमला होता है, वो बिल्कुल उस जंग को लंबा किया जाता है, मुसलमानों की तबाही की जाती है, तो उस वक्त फिर यूएनओ का कोई रोल नहीं। मैं ये समझता हूँ यूएनए को भी मद्देनजर रखते हुए ओआईसी को चाहिए एक मुस्बत रोल अदा करना। और एक मेरा सिर्फ एक सिंपल मैं तुर्की के हवाले से मैं ये बात करना चाहता हूँ, तुर्की ओआईसी में सबसे अहम रोल अदा कर सकता है, वो इसलिए कि तुर्की नेटो फोर्स में भी शामिल है, तुर्की नेटो में भी है, तुर्की ओआईसी में भी है, और हम सब यूएनओ में भी हैं। तो इस वक्त जो नेटो ने अपना रोल अदा किया है, जो कि उन्होंने अमेरिका का साथ नहीं दिया, नेटो, ओआईसी और यूएनओ ये तो बिल्कुल ही एक मुर्दा घोड़े बन गए हैं मियां साहब। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मुर्दा घोड़े बन गए हैं, लेकिन मुर्दा घोड़ों को जान कैसे डाली जाएगी? जी ब्रिगेड साहब। जुल्फिकार साहब, वो ओआईसी नहीं है, वो है ओआईसी। ओआईसी डोंट टॉक ऑफ ओआईसी, इट कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक बात, वो कुछ नहीं कर सकती। ब्रेस्टर साहब, चीजें वो ना, ओआईसी इज डेड हॉर्स, कंप्लीटली डेड हॉर्स। और यूएनओ जो है उसका रोल चेंज हो गया। यूएनओ का रोल अब जंगे रुकवाना नहीं है, यूएनओ जो है वो यूएनसी बन चुकी है, यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन। ऐसे ही, और उसका रोल यह है कि मुल्कों को चिटे दे, सैंक्शंस दे कि जाओ इराक को तबाह कर दो, अमेरिका को बताया जाओ सीरिया। और वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन ब्रिगेड साहब, डिपेंड ना करें। ट्रंप जैसा शख्स जो है, जो किसी चीज को मानता नहीं, जो एक ऐसा अजीबोगरीब शख्स है, और उसकी मौजूदगी में यूएनओ क्या करेगा? यूएनओ तो उनकी बिल्कुल ही एक रबड़ स्टैम्प बन गया ना जी। ब्रेस्टर साहब, जब यूएनओ की ये हालत है, ओआईसी की ये हालत है, ब्रेस्टर शाहिद मसूद साहब, तो आपके ख्याल में अब ज़रूरत और ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अहम हो गई है कि इस्लामी एक ऐसा अदारा हो, इस्लामी ममालिक का एक ऐसा अदारा हो जो मुसलमानों की 57 इस्लामी ममालिक की कम अज़ कम नुमाइंदगी कर सके। और मुसलमान जिस हालत में है, जो गाज़ा के अंदर हो रहा है, ये सारे मुज़ाकरात हुए, उसमें मैं देखता रहा गाज़ा फिर मिसिंग है, या फ़लस्तीन भी किसी पॉइंट में नहीं है। खैर पता नहीं मुज़ाकरात में आगे जाके चीज़ें होती है नहीं होती। तो आपके ख्याल में कितना ज़रूरी है कि एक मुसलमानों का ऐसा प्लेटफॉर्म हो? ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और प्लेटफॉर्म तो मौजूद है ओआईसी की शक्ल के उसको अंदर, तो छोड़े ना जी, मतलब इट हैज प्लेड उसकी तो हालत ही कोई नहीं रोल ड्यूरिंग 1970s के डेकेड के अंदर। तो फिर बोर्ड और रिसेंटली इट हैज प्लेड अ वेरी पॉजिटिव रोल व्हेन जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के हवाले से बात उठी थी, तो ओआईसी के इजलास आपको याद होगा, पाकिस्तान में 2 इजलास पाकिस्तान के अंदर हुए थे इमरान खान साहब की क़यादत के अंदर। और उसके बाद जब यूनाइटेड नेशन के अंदर इजलास हुआ तो इमरान खान साहब की वो तकरीर पूरी दुनिया ने सुनी, और उसके अंदर फिर बकायदा जो है हमारा एक ये दिन मुकर्रर हुआ जिसके अंदर जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इसने हमेशा अपना एक रोल तो अदा किया है ओआईसी ने, लेकिन इस दफा भी बहुत बेहतर होता है कि जिस तरह हमेशा पाकिस्तान ने लीड ली है, इस दफा भी ओआईसी का इजलास, ये जो नेगोशिएशन हमारी एक टेबल सजी थी, इससे पहले पाकिस्तान में हो जाता है। इसके अंदर कोई शक नहीं कि इजिप्ट, सऊदी अरेबिया के फॉरेन एम्बेसडर्स यहाँ पे आए और आकर तुर्की के उन्होंने आकर हमारे से बात की, लेकिन इसके अंदर और भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को शामिल करना चाहिए था। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी जाते रहे, वो भी एक अच्छा इकदाम था, लेकिन एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा होके पूरी दुनिया को ये बात बावर करवानी चाहिए थी कि पूरी मुस्लिम उम्मा का ये मौकफ है, और इस मौकफ के साथ हम इस मामले के जो क्राइसिस आजकल के अमेरिका और ईरान के साथ है, उसके अंदर पूरी मुस्लिम उम्मा इस तरह इस क्राइसिस से निकलना चाहती है। तो मेरा ख्याल है शायद एक बड़ी ही वाज़ेह और बड़ी एक इफेक्टिव वॉइस सामने आती। अब देखें, जिस तरह आपका यूनाइटेड नेशन के हवाले से बात करें कि जिस तरह 2015 के अंदर एक एग्रीमेंट ईरान का हुआ था ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ,
جس کے اندر 5 اور ملک شامل تھے، جرمنی تھا، UK تھا، رشیا تھا، چائنا تھا، فرانس تھا اور یونائٹڈ اسٹیٹس تھا۔ 2015 کے اندر ہر چیز طے ہو گئی۔ ایران کا پورا جو ہے نیوکلیر پروگرام وہ IAEA کے انڈر چلا گیا اور 3 سال تک وہ ایگریمنٹ بالکل اس کی کمپلائنس ہوتی رہی، لیکن پھر 2018 کے اندر یونیلیٹرلی جو ہے وہ امریکہ نے اس سے وڈرا کیا اور آج اس کی صورتحال کیا ہے۔ ایران تو سارے ان بلیک میلنگ سے نکل گیا، ان پریشر سے نکل گیا، ایک قوم تھی سروائیو کر گئی۔ پاکستان کب ان پریشر سے یا ڈو مور سے نکل سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وقت آ گیا ہے؟ یہ وقت تو جی شروع سے پاکستان کے اوپر آیا ہوا ہے، جس کو ہم ایک نازک موڑ کا نام دے دیتے ہیں۔ آج بالکل جس طرح میں نے پہلے کہا، بہت اچھی اپرچونٹی ہے ہمارے پاس کہ ہم ان سارے کرائسس سے ایک بہت بڑی طاقت بن کے ابھرے ہیں۔ ہم لوگ ایک نیوکلیر پاور ہیں، ہمارے اوپر کوئی میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، لیکن صرف وجہ ایک ہے کیونکہ ہم لوگ ہر وقت کچھ کول ہاتھ میں لیے پوری دنیا کے سامنے گھومتے رہتے ہیں۔ ہمیں ڈکٹیشن IMF سے ملتی ہے، کبھی ہمیں UAE سے جو ہے وہ 4 ارب روپے کے قرضے لے کر اس کے بعد ان کو رول اوور کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے بھکاری کی عزت تو نہیں ہوتی نا۔ تو آج دیکھیں، آج جس طرح کی میڈیشن اور آربیٹریشن چل رہی تھی، بڑا اچھا ہوتا ہماری حکومت وقت یہ کرتی کہ ایران کے ساتھ امریکہ یہاں پہ موجود تھا، جب باقی انڈیا لیوریج لے لیتا ہے، انڈیا جو ہے اس کے اندر ریلیکسیشن لے لیتا ہے، تو پاکستان بھی ریلیکسیشن لے لیتا اور کہتا ہے کہ نہیں، پاکستان بھی لے رہا ہے۔ پاکستان نے ٹریڈ کوریڈور کھول دیا ہے اور پاکستان بھی اب لے گا، اور پاکستان آل آؤٹ چاہ رہا ہے بعض چیزوں میں۔ چٹان صاحب، آپ کے خیال میں چائنا دوبارہ سے کہا جا رہا ہے کہ سی پیک کو ریوائیو کر رہا ہے اور $1 بلین پاکستان کے اندر دوبارہ سے لگ رہے ہیں، اور سعودی عرب بھی $10 بلین سے گوادر کے اندر ریفائنری لگانے جا رہا ہے۔ تو آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں پاکستان کے حالات جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گے، گیم چینجر پوزیشن میں آ جائے گا پاکستان؟ لحاظ پہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان نے جس خطے میں بنایا ہے تو وہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے، یہ ایک گیم چینجر ہے آلریڈی۔ آج کل دنیا میں کوئی سپر طاقت نہیں رہا، اب دنیا بدل چکا ہے۔ تمام دنیا کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ریجن کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں۔ ہمارا ریجن جو ہے یہ دنیا میں سب سے بڑا ریجن ہے، اس میں 4 تو ایٹمی طاقتیں ہیں، اس میں دنیا کے آبادی کے 4 ممالک۔ انڈیا سے بھی دوستی ہونی چاہیے ہماری؟ دیکھیے، جو مہذب قومیں آپس میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے مسائل کو ٹیبل کے ذریعے حل کرتے ہیں، اور پاکستان نے ہمیشہ سے انڈیا سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ آؤ، دنیا میں صرف ہمارے اور آپ کے تعلقات تو خراب نہیں ہے، دنیا میں بہت سارے ممالک تھے جن کے ابھی ریسنٹلی آرمینیا اور آذربائیجان کے تعلقات تھے، بیٹھ گئے مہذب لوگوں کی طرح اور اپنے مسائل کو حل کر دیا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ میرے بھائی نے کہا کہ پاکستان نے کبھی ڈکٹیشن نہیں لیا ہے کسی بھی ملک سے۔ پاکستان نے ہمیشہ سے، جب ان کے مفادات کا ٹائم آ چکا ہے، کسی کا ڈکٹیشن نہیں لیا ہے۔ ہم ایٹم بم بنا رہے تھے، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب، امریکہ نے بہت کوشش کیا لیکن ہم نے بنا لیا۔ نواز شریف صاحب پہ بہت پریشر تھا لیکن ہم نے دھماکہ کر لیا۔ ہم نے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن معاہدہ کر لیا، ہم نے گوادر پہ چائنا کے ساتھ معاہدہ کر دیا۔ تو جہاں پہ ہمارے اپنے ملک کے اور اپنے قوم کے مفادات پاکستان کے آئے ہیں تو ہم نے ثابت کر دیا ہے دنیا پہ کہ ہم اس میں کسی کا ڈکٹیشن نہیں لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے عظیم صاحب، آپ کے خیال میں اب بھی ایسے کوئی حالات آتے ہیں تو ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ اور پاکستان آگے بڑھے گا؟ کنکلوڈنگ ریمارکس دیتے ہیں ذرا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ 2018 کے بعد جس طرح ہی پاکستان اس خطے کے اندر، پاکستان کے اندر صرف اکانومی کا مسئلہ ہے، باقی آپ دیکھ لیں کہ اللہ کا اس ملک کے اوپر ہر لحاظ سے، موسم کے لحاظ سے، اور آپ شمالی پاکستان دیکھ لیں، اور پاکستان دنیا کے جس نقشہ جو دنیا کے اوپر جو پاکستان بنا ہوا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اس وقت جو پوری دنیا کے اندر ایک سٹیٹس بنا ہے، تو یہ پاکستان نے صرف اکانومی کا جو ہمارا ایشو ہے وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اسی حکومت اور اسی
साल के अंदर ही आप देखेंगे कि ये हमारा मसला हल होगा, और जो हम IMF के चुंगल में फंसे हुए हैं वो निकल हम जाएंगे। सबसे पहले कोशिश करेंगे कि IMF के चुंगल से बाहर निकलें और इस मुल्क को, इस अवाम को जो महंगाई की दलदल में हमने फंसाया हुआ है वहां से निकालने की सबसे ज्यादा हम अजीम कोशिश साहब, करेंगे। आपके इसी पॉजिटिव नोट के ऊपर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह करे वो वक्त बहुत जल्दी आए कि पाकिस्तान माशी तौर पे भी पूरी दुनिया के अंदर एक इज़्ज़त बावकार मकाम बनाए, जिस तरह अस्करी तौर पे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इज़्ज़त मिली और डिप्लोमेसी के अंदर पाकिस्तान को रिस्पेक्ट और इज़्ज़त मिली, माशी मैदान के अंदर भी पाकिस्तान बहुत जल्द सुरखरू होगा। इसी उम्मीद और इसी दुआ के साथ इजाज़त। कल इंशाअल्लाह नए दोस्तों के साथ, नए मौज़ूआत के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त।